السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سوال و جواب کی یہ پہلی نشست ہے جو بغیر کسی اطلاع کے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ پہلے سے کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں تھا اور میرے پاس کافی سوالات تھے جو لکھے ہوئے ہیں، اور ان سوالوں کے جوابات اختصار کے ساتھ میں آپ سب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کے پاس سوال ہو تو وہ لکھ کر کے کمنٹ میں دے سکتے ہیں، لیکن اردو میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور اختصار کے ساتھ لکھیں۔ میرے پاس جو کافی سوالات ہیں ان سوالات میں پہلے نمبر پر ایک سوال ہے کہ ایک شادی شدہ عورت ہے، اس کے 3 بچے ہیں اور وہ بہت دنوں سے ایکسٹرا میریٹل افیئر میں ہے، اور اب وہ اپنے شوہر سے خلا بھی لے چکی ہے، اور جس لڑکے کے ساتھ تھی اب سے نکاح کرنا چاہتی ہے، مگر لڑکی کے باپ اور چچا راضی نہیں ہیں اور نکاح میں شامل نہیں ہونا چاہتے کیونکہ وہ اس نکاح کے خلاف ہیں۔ اس کے باوجود لڑکی نکاح کرنا چاہتی ہے تو کیا باپ اور چچا کو اس میں شامل ہونا چاہیے، اور اگر وہ شامل نہیں ہوتے ہیں تو کیا باپ اور چچا کو گناہ ملے گا؟ یہاں جو سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو شادی شدہ ہے، بچے بھی ہیں، اور وہ کسی اور مرد کے ساتھ عشق کر رہی ہے، ناجائز محبت کر رہی ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں وہ اپنے شوہر سے خلا بھی لے چکی ہے۔ خلا لینے کے بعد اب اس کے ساتھ شادی کا ارادہ کرتی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے، اور باپ ہوتے ہوئے اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا، چچا بھی شریک نہیں ہونا چاہتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ جو معاملہ ہے آپ سب کے سامنے واضح ہو گیا الفاظ کے ذریعے کیوں نہیں شامل ہونا چاہتا ہے۔ جو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس میں شامل ہونا چاہیے، اور اگر وہ شامل نہیں ہوتے ہیں تو کیا گناہ ملے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ سوال ہی الٹا ہے، اس میں تو واقعتاً شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک عورت جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہونے کے بعد اس کا کسی غیر مرد سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی عورت رکھتی ہے تعلق تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بے حیائی ہے، زناکاری میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ اور پھر اس محبت کی بنیاد پر اپنے شوہر کو چھوڑ دینا، اس سے خلا لے لینا، اور پھر اس کے بعد عشق کرنے والے مرد کے ساتھ جو ہے نکاح کرنا، نکاح جو ہے کے لیے جو ہے تیار ہو جانا، ظاہر سی بات کوئی باپ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا تو باپ کو اس میں ہرگز شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شادی نہیں ہے، یہ بدکاری والا ایک تعلق ہے۔ تو اگر شادی نہیں ہوتا ہے تو کیا، اگر شادی میں شریک نہیں ہوتا ہے تو کیا گناہ ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ کیوں ملے گا؟ گناہ کے کام میں شریک ہونے میں گناہ ملے گا، اور گناہ کے کام میں شریک نہ ہو تو گناہ کیوں ملے گا؟ ہرگز گناہ نہیں ملے گا۔ گناہ تو اس عورت، اس بدبخت عورت کو ملے گا جو اپنے شوہر کے رہتے ہوئے غیر مرد سے تعلق قائم کیا، پھر عشق کی بنیاد پر اس نے خلا لے لیا اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت کسی سبب کے بغیر اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہے، طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ وہ عورت ہے اور یہ عورت اس میں داخل ہے۔ اور 2-3 چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اگر اس عورت نے اس مرد کے ساتھ زنا بھی کیا تھا تو زانی اور زانیہ کا اسلام میں نکاح جائز نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور اگر زنا کا صدور نہ ہوا ہو، عشق و محبت تک اور بات چیت تک ہی یہ معاملہ ہو، پھر بھی اگر یہ لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے اور اس کی رضامندی کے شادی کر لیتی ہے تو یہ شادی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اگر لڑکی بغیر ولی کی رضامندی کے نکاح کر لیتی ہے
اور اس مرد کے ساتھ رہنے لگتی ہے تو یہ تعلق جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نکاح واقعی نہیں ہوا، نکاح درست نہیں ہے، اس لیے اس لڑکی کا اس مرد کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر وہ رہتی ہے، سوتی ہے، ہم بستری کرتی ہے، تو یہ سب زنا میں شمار کیا جائے گا۔ تو جس نے سوال کیا ہے، میں اس سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی خاتون کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ڈر جائے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ ایک دوسرا سوال میرے پاس ہے، کیا کسی کے موبائل فون کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا یا جب وہ موبائل چلا رہا ہو تو اس کے اسکرین پر باریک بینی سے نظر رکھنا آنکھوں کی خیانت کے زمرے میں آتا ہے؟ اس بارے میں آپ کی رہنمائی درکار ہے تاکہ ہم یہ نصیحت ان لوگوں تک پہنچا سکیں جو اس طرح کے رویوں میں مبتلا ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے موبائل کو بغیر اجازت استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی موبائل دیکھ رہا ہو تو ادھر تاک جھانک کرتا ہے، تو ظاہر سی بات یہ غلط ہے۔ کسی کو کسی دوسرے کا موبائل بغیر اس کی اجازت کے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موبائل میں کافی پرائیویسی والی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اور کچھ ضروری کاغذات ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس کو دوسروں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے موبائل میں لاک لگا کر رکھیں، اور عام طور سے موبائل میں لاک تو لگا ہوتا ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے تاک اور جھانک کا، تو میں اس مسئلے میں سمجھتا ہوں کہ خود آدمی کو پاک ہونا چاہیے، اپنی نظر پاک کرے رکھے، اپنی نیت پاک رکھے، اپنے اعمال پاک رکھے، تو اسے تاک جھانک کا خیال ہی دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ اگر ہم موبائل چلاتے ہیں اور موبائل کا مثبت استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال نہیں کرتے ہیں، اچھی چیز دیکھتے ہیں، تو کوئی تاکے گا بھی تو ہمارے ذہن میں کیا تصور پیدا ہوگا؟ کچھ تصور نہیں پیدا ہوگا۔ یہ تصور کہ ہماری اسکرین کی طرف کوئی دیکھ رہا ہے، تو یہ تو اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا جو موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہوگا، وہ تاک جھانک میں لگا ہوا، کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، میں ایک اچھی کتاب پڑھ رہا ہوں، سیرت کی کتاب پڑھ رہا ہوں، کوئی ہماری طرف جھانک کے کیا کرے گا؟ یا ہمارے دل میں کیوں خیال پیدا ہوگا کہ کوئی ترچھی نظر سے ہمیں دیکھ رہا ہے یا غلط نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہا ہے کتاب پڑھتے ہوئے؟ آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کے دل میں یہ وسوسہ اور شک و شبہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ کہ جو غلط استعمال کرتا ہے موبائل کا، اسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ تو آپ اچھی کتاب والا انسان بنے، موبائل کو اچھی کتاب کی طرح استعمال کریں۔ اگر غلط کریں گے تو آپ کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوگا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اچھا، یہ معاملہ دیکھنے کا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ غلط کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موبائل میں بھی جو چیزیں رکھنے والی ہیں، اچھی چیزیں ہیں، وہی رکھیں، کیونکہ اللہ کے یہاں بھی حساب دینا ہے۔ اور موبائل کا استعمال بھی اگر کرتے ہیں تو صحیح کاموں کے لیے موبائل کا استعمال کرے، غلط چیز کے لیے استعمال نہ کرے، تاکہ آپ کے دل میں خیال ہی پیدا نہ ہو۔ اگر ایک آدمی اپنے ہاتھ میں گندی کتاب لے اور جس میں ننگی تصویریں ہوں، غلط چیزیں ہوں، وہ کتاب اگر انسان پڑھتا ہے تو اس کے دل میں خیال یہ پیدا ہوگا کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ یہی موبائل کا حال ہے، غلط استعمال کریں گے تو دل میں یہی کھٹک اور وسوسہ پیدا ہوگا، صحیح استعمال کریں گے تو یہ خیال اور یہ سوال آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا مراقبہ کر رہا ہے، ہر عمل کا ہمیں اللہ کا حساب دینا ہے۔ اس لیے آپ اپنے موبائل کو صحیح رکھیں اور موبائل کا استعمال بھی صحیح سے کریں۔ جہاں تک کسی کے بغیر اجازت کے استعمال کی بات ہے تو آپ لاک لگا کر رکھیں، اور آپ سے مانگے بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پرائیویسی والی چیزیں ہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن تاک جھانک والا مسئلہ جو ہے آپ خود ختم کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا استعمال مثبت کریں۔ ایک تیسرا سوال ہے، تدفین کے دوسرے دن جو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، کیا ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہاں سوال میں مذکور ہے کہ تدفین کے دوسرے دن اگر گھر پہ لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے کھانا بنانا کیسا ہے؟ شرعی اعتبار سے تدفین کے دن بھی، یعنی جس دن کسی کے گھر میں وفات ہوئی ہے اس دن بھی لوگوں کے لیے کھانا بنانا جائز نہیں ہے۔ اس دن بھی تقریب یا دعوت
یا جو ہے آنے جانے والوں کے لیے جو ہے دعوت کا اہتمام کرنا شرعی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے۔ جس کے گھر میں وفات ہوئی ہے گھر والوں کے لیے پڑوسی کھانا بنا دے، بس اتنی گنجائش۔ وفات کے دن اس گھر والے کے لیے جس گھر میں جنازہ اٹھا ہے یا میت ہوا ہے اس کے پڑوسی اس کے رشتہ دار کھانا بنا دیں، کیونکہ وہ لوگ غم میں ہیں، تو یہ کافی ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جہاں پر کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے اتنی بڑی دعوت ہوتی ہے، پورے گاؤں والے اس دعوت میں شریک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دور دراز سے آج چونکہ آنے جانے کی سہولت ہو گئی ہے تو بہت سے لوگ جنازے میں شرکت کرتے ہیں، وہ سارے آنے جانے والے جو ہے دعوت کھاتے ہیں۔ لگتا نہیں ہے کہ یہ موت کا دن ہے، عبرت کا دن ہے، نصیحت حاصل کا دن ہے، جیسے لگتا رہتا ہے کہ آج کھانے پینے کا تقریب کا دن ہوتا ہے۔ ہم نے موت سے بھی عبرت لینا چھوڑ رکھا ہے، تو وفات کے دن بھی ہم میت کے لیے جمع ہو کر اور تقریب کا اور کھانے کا اہتمام نہیں کریں گے، دوسرے دن بھی نہیں کریں گے، تیسرے دن بھی نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں جو حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کننا نر الاجتماع الی اہل المیت وصنعۃ الطعام من النیاحہ، کہ ہم لوگ سے مراد کون؟ ہم صحابہ کرام اہل میت کے لیے اس کے گھر میں جمع ہونے کو اور کھانا بنانے کو نیاحہ میں، نوحہ خانی میں شمار کرتے تھے۔ نوحہ کیا چیز ہے؟ میت کے لیے رونا، یہ اسلام میں منع ہے، تو یہ ممنوع کام میں سے ہے کہ میت کے لیے میت کے گھر میں جو ہے جمع ہو اور ان سب کے لیے کھانا بنایا جائے، نہ پہلے دن، نہ دوسرے دن، نہ تیسرے دن، کسی دن نہیں۔ تعزیت کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ملنے کے لیے آیا ہے، جو اہل میت ہیں ان کی تعزیت کرے، انہیں دلاسا دے، میت کے حق میں دعائے مغفرت کرے اور چلا جائے۔ وہاں پر کوئی تقریب کا انعقاد نہیں کیا جائے گا، دعوت کا کوئی اہتمام نہیں کیا جائے گا۔ شرعی نقطہ نظر سے یہ غلط ہے، اور ہمارے یہاں خاص طور سے جنازے کے دن ایک جو بڑی تقریب منعقد کی جاتی ہے جس میں گاؤں کے سارے لوگ اور دور دراز سے آنے والے عام خاص سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ شکل اسلامی نہیں ہے، یہ بدعتی رواج ہے۔ اہل میت کے لیے، میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا دے پڑوسی، یہی کافی ہے۔ اگر میت کے گھر والوں میں کوئی خاص رشتہ دار بہت دور سے آیا ہو، جا نہیں سکتا ہو، ضرورت ہو اس کو رکنا، اگر وہ بھی اس میں شریک ہو کے کھا لیتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن پورے گاؤں محلے کے لیے، ساری دنیا کے لیے دعوت کا اہتمام اور تقریب کا انعقاد ہو، خواہ پہلے دن ہو یا دوسرے دن ہو یا کسی اور دن ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک اور سوال میرے پاس آیا ہے، سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ نئے مسلم کے لیے شہادہ لیتے وقت یعنی اسلام قبول کرتے وقت غسل کرنا واجب ہے، اس کو دلیل سے واضح کرے۔ جب کوئی آدمی کفر کی حالت میں تھا اور وہ اسلام قبول کرتا ہے تو کیا اسلام قبول کرتے وقت ایسے آدمی کو غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس معاملے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ شہادہ لیتے وقت یا اسلام قبول کرتے وقت یا نئے مسلم کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نئے مسلم کے لیے غسل کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ حالت کفر میں ہوتا ہے، گندگی کی اور نجاست کی حالت ہوتی ہے، پاکی اور ناپاکی کا اسے کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر جنابت کے حالات طاری ہوتے ہیں، اور پیشاب میں، پخانہ میں کوئی جو ہے اس نے احتیاط نہیں کیا ہوتا ہے، اس کے کپڑے جو ہے ناپاک ہوتے ہیں کیونکہ استنجا کا خیال اس نے زندگی میں کیا نہیں، تو اس ناحیے سے غسل کرنا واجب ہے۔ خاص طور سے کئی ساری دلیلیں بھی اس سلسلے میں آتی ہیں، جو دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے ارادے سے آیا، یعنی وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، اسلام لانے کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور بیری سے غسل کرنے کا حکم دیا،
تو یہ حکم دینا، اہل علم اس سے استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ حکم دینا وجوب پر دلالت کرتا ہے، لہذا نئے مسلموں کو اسلام لاتے وقت غسل کرنا ضروری ہے۔ میرا بھی رجحان اسی طرف ہے کہ جو آدمی اسلام قبول کر رہا ہے اسے پہلے غسل دیا جائے اور پھر اس کے بعد اسے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک نہیں کئی سارے دلائل ملتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے، ایک بہن پوچھنا چاہتی ہے، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی نکاح کی خواہش رکھے لیکن نکاح نہ ہو پا رہا ہو، گھر والے اہل حدیث بھی نہ ہوں اور دین کی پیروی کرنے میں پریشان کرتے ہوں، اپنے جسمانی پرابلم اور کسی بڑی تکلیف کی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا ہو، تو ایسی عورت کیسے اللہ سے بہترین توکل، امید اور حسن ظن رکھے اور دین پر کیسے ثابت قدم رہے؟ یہ ایک بہن کی تکلیف کا، شادی نہ ہونے کا معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں حسن ظن کیا ہے۔ حسن ظن اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ بلا وجہ ہمیں پریشان نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں دے سکتا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن، ہمیشہ یہ خیال کرے کہ اللہ جو بھی کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے بھلا کر رہا ہے، ہمارے بہتری کے لیے کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی چیخے چلائے جزا فضا کرے لوگوں سے یا اللہ سے شکوے شکایات کرے، اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرے، مصیبت پر اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے یا بے صبری کا مظاہرہ کرے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حسن ظن کے خلاف ہے۔ آپ اس کا مطلب اللہ کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کو کس چیز کا غم ہے؟ کسی چیز کا غم نہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ جہاں تک ایک لڑکی کا معاملہ ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، شادی کی خواہش ہے، گھر والوں کی طرف سے دقت ہے، پھر جسمانی پرابلم بھی اس کے ساتھ ہے، تو ایک لڑکی چونکہ تابع ہوتی ہے ولی کے، وہ خود سے باہر جا کر اور کسی کے گھر خاندان میں جا کر اپنا رشتہ تلاش کرے تو یہ تو مناسب ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتی رہے اور گھر والے کو راضی کرنے، منانے اور ان سے بتائے ہم بھی شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اس کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھانے والے کو کبھی کبھی دل نرم کر دیتا ہے اور وہ بات سمجھ لیتا ہے۔ اس کا کام ہے گھر والے سے بات بھی کرتی رہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرتے رہے، خود کو نیک راستے پر لگائے، یعنی وہ نمازوں کی پابندی کرتی رہے۔ صرف جو ہے دعا کرنے سے نہیں ہوگا، خود بھی پاکیزہ زندگی گزارنا پڑے گا، اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہوئے، اس پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے زندگی گزارنا پڑے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوشش کے باوجود بھی، دعاؤں کے باوجود بھی شادی نہیں ہو سکے، پرابلم کی وجہ سے، سماج اور حالات کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے یہاں صبر کرنے پر بدلہ ہے۔ ایسی عورت کثرت کے ساتھ روزہ بھی رکھے۔ بہت سے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، شادی نہیں ہو پاتی ہے، اس میں کئی سارے وجوہات پائے جاتے ہیں۔ خود اپنی غلطی ہماری بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی غلطیاں جو ہے لڑکے والوں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ لڑکے والے ایک بڑا معیار رکھتے ہیں، ہمیں لڑکی اس قسم کی چاہیے، حسین و جمیل چاہیے، پیسے والی چاہیے، بہت پڑھی لکھی چاہیے اور بڑے خاندان کی چاہیے۔ اپنا ایک اسٹینڈرڈ، ایک معیار ہوتا ہے۔ ذات و برادری بھی دیکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شادی میں کافی رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو غلطیاں تو دونوں جانب ہوتی ہیں، لڑکی کی جانب سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لڑکوں کے جانب سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، دونوں طرف سے ہم غلطی دیکھتے ہیں، دونوں کے اپنے اپنے معیارات ہوتے ہیں۔ لڑکی والا بھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم کسی غریب لڑکے سے شادی کریں، کسی غیر برادری میں شادی کریں، کسی جو ہے بدصورت یا کالے آدمی سے شادی کریں، اور پھر لڑکے والا کا اسٹینڈرڈ تو جانتے ہی ہے، اس کا سب سے ہائی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ تو دونوں جانب خطا ہوتی ہے۔ اگر ہم شرعی طور پر نکاح کرنے پر آ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں نکاح سب سے آسان ہے، دین میں نکاح بہت آسان ہے،
اور لڑکی کے ہاں تو کوئی خرچ ہی نہیں ہے اور لڑکی کو کوئی دقت ہی نہیں. اگر دقت ہو بھی سکتی ہے تو لڑکے کو دقت ہو سکتی ہے لیکن لڑکی کو دقت نہیں ہو سکتی. لیکن آج سب سے زیادہ پریشانی لڑکی والوں ہی کو جھیلنا پڑتا ہے. تو ہم اسلامی نکاح ہم چھوڑ رکھے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دقت اور پریشانی ہوتی ہے. بھلا بتائیے بیٹا اور بیٹی ہر کسی کے گھر میں ہے تو بیٹے کی شادی میں آپ اسٹینڈرڈ دیکھیں گے تو کوئی دوسرا بھی آپ کی بیٹی کے لیے اسٹینڈرڈ ہی دیکھے گا نا. ہر کسی کے گھر میں بیٹا اور بیٹی ہے تو اس کا مطلب ہر گھر مجرم ہے. ہر گھر کو اور ہر آدمی کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. تو اگر ہم اپنے گھر کی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور ہم اسلام پر چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین سب کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا, سب گھر کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مشرق و مغرب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے, اس حدیث کا مطلب بتائیں. یہ حدیث متعدد کتب سنن میں موجود ہے. مشرق و مغرب کے درمیان تمام سمت قبلہ ہے. یہ دراصل مدینہ والوں کے لیے ہے, مدینہ والوں کا اس میں قبلہ بیان کیا گیا ہے. آپ کو سمجھا دوں قبلہ آپ کیسے سمجھیں گے. دیکھیں میرے پاس ایک پیپر ہے اور آپ جانتے ہیں 4 سمت ہوتی ہے, 4 سمت ہوتی ہیں, پچھم پورب اتر دکھن, یہ 4 سمتیں ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سمت دیکھیں آپ کو, جیسے یہ مشرق و مغرب ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کو آپ کعبہ سمجھ لیں. جو لوگ کعبہ کے مشرق یا مغرب میں ہیں تو ان کا قبلہ کیسے متعین ہوگا؟ ان کا قبلہ یہ ہوگا شمال اور جنوب میں. یعنی جو لوگ مشرق اور مغرب میں رہتے ہیں مکہ کے, ان کا قبلہ یہ جو ہو اس کے درمیان شمال اور جنوب کے درمیان قبلہ ہوگا. اور جو لوگ مکہ کے شمال اور جنوب میں رہتے ہیں تو ان کا قبلہ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہوگا. یہ مشرق ایسے گھومے گا, مشرق اور مغرب کے درمیان گھومے گا. تو یہ حدیث کن کے لیے ہے, کن کو مخاطب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مدینہ والوں کو مخاطب کیا ہے, اور شام والے بھی اس جانب رہتے ہیں. تو یہ جو مکہ ہے, مکہ کے ادھر شمال میں مدینہ والے رہتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ جو شمال میں رہے یا جنوب میں رہے ان کا قبلہ کیا ہوگا؟ ان کا قبلہ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ان کا قبلہ ہوگا ایسے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کے درمیان جو ہے قبلہ, یعنی جیسے مدینہ والے ہیں تو ان کا قبلہ جو ہے کیسے ہوگا؟ مشرق اور مغرب کے درمیان ان کا قبلہ ہوا. تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ عالمی طور پر پوری دنیا والوں کے لیے پیغام دیا ہے. قریب والے آسانی سے اپنا قبلہ بالضبط معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم قبلہ کی بالکل سیر میں ہیں, لیکن جو بہت دور دراز ہیں مکہ سے قبلہ سے, ان کے لیے ایگزیکٹ قبلہ کی طرف ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہے. اس لیے اس کے درمیان قبلہ کہا گیا ہے کہ اگر قبلہ سے کوئی آدمی تھوڑا سا مائل ہو کر بھی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں پر آسانی ہے. یہ قبلہ کا معاملہ تھا. ایک سوال ہے ری سیلنگ کا شرعی حکم کیا ہے؟ ری سیلنگ کہتے ہیں ایک آدمی کے پاس سامان نہیں ہے, کسی دوسرے کا سامان بیچنا چاہتا ہے, تو اس معاملے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس معاملے میں اختصار سے میں جواب دینا چاہتا ہوں. اس کی 2 صورتیں جائز ہیں. کسی آدمی کے پاس اپنا کوئی سامان نہیں ہے, وہ دوسرے کا سامان بیچ کر منافع کمانا چاہتا ہے. خاص طور سے یہ آن لائن مارکیٹنگ سے متعلق یہ سوال ہے, اور اگر وہ کمائی کرنا چاہتا ہے تو 2 صورتیں جواز کی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جس کا سامان بیچنا چاہتا ہے اس کا وکیل بن جائے. وکیل بننے کی صورت میں وہ سامان بیچ دے گا, اور جو دکاندار ہے, جو تاجر ہے, جو کمپنی والا ہے, ان دونوں کے درمیان ری سیلر اور کمپنی کے درمیان جو معاہدہ ہو پروفٹ کے لیے, وہ اپنا پروفٹ لے گا. اور یہ پروفٹ کس سے لے گا؟ جس کا سامان بیچ رہا ہے, اور وہ بغیر کوئی قیمت رکھے سامان صرف بیچا کرے گا, ٹھیک ہے. سامان بیچ کر کمپنی کو دے دے گا, کمپنی والا اپنی طرف سے جو معاہدہ طے ہوا ہے منفعت کے لیے وہ منافع اس کو دے گا. ایک تو وکیل بن کر ایسے. ایک دوسری صورت ہے
एजेंट बनकर। एजेंट की सूरत ये होगी कि कंपनी या ताजिर या दुकानदार से ये तय कर ले, या जो है दुकानदार एजेंट से ये कहे कि सामान की ये कीमत है, मसलन एक सामान है 100 रुपये का, 100 रुपये का सामान है, मुझे 100 रुपया, तुम बेचकर मुझे 100 रुपया दोगे, आगे इस पर प्रॉफिट रखकर जो कुछ कमाई करना चाहते हो ऊपर वाला तुम्हारा है, मुझे 100 रुपया सामान का चाहिए। तो ऐसी सूरत में वो मुनाफा रखकर आगे सामान बेच सकता है, जिस हिसाब से मुआहदा हुआ है, जितने पर मुआहदा हुआ वो पैसा उसको चला जाएगा, ऊपर रखकर जो पैसा कमा रहा है मुनाफा इसके लिए हलाल है। तो ये दो सूरतें जायज हैं। इसमें एक सूरत हराम वाली सूरत है जिसको लोग अपना रहे हैं और जिस पर लोग अमल कर रहे हैं, वो ये है कि एक आदमी किसी कंपनी या किसी दुकानदार से न तो वकील बनकर काम करता है, न एजेंट बनकर काम करता है, कहीं से कोई ताल्लुक और राब्ता नहीं होता है, बल्कि इंटरनेट की दुनिया से मुख्तलिफ दुकानों से तिजारती चीजों की तस्वीरें लेकर खुद से वो शेयर करता है, और जब कोई ऑर्डर करता है तो ये आगे से सामान खरीद कर फिर कस्टमर को मुहैया कराता है। ये जायज नहीं है, ये शक्ल जायज नहीं। क्यों जायज नहीं है? क्योंकि यहां पर एक आदमी किसी का वकील नहीं बना हुआ तिजारत में, न एजेंट बना हुआ, उससे कोई मुआहिदा कहीं से नहीं किया है, ये छुपकर किसी का सामान बेचकर और किसी का सामान खरीदकर वो बेच रहा है। इसमें शरई नाहिये से खराबी क्या है? शरई नाहिये से खराबी ये है कि जब कोई आदमी इसको ऑर्डर करता है तो ये किसी से सामान खरीदता है और खरीद कर उस सामान पर कब्जा नहीं करता, आगे बेच देता है। ये जायज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीज बेचने से मना किया है जो आपके कब्जे में ना हो, आपकी मिल्कियत में ना हो, आपके पास मौजूद ना हो। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, तिरमिजी की हदीस है, ला तबि मा लैसा इंदक, ऐसी चीज मत बेचो जो तुम्हारे पास नहीं है। तो अभी जो चीज हम खरीद कर अपने पास नहीं लाए हैं, उस पर कब्जा नहीं किए हैं, अपनी मिल्कियत नहीं जमाए हैं, इंटरनेट ही से खरीद कर इंटरनेट ही पर हम बेच देते हैं, ये शक्ल जायज नहीं है। ऐसी कमाई हराम, ऐसा किसी मुसलमान को नहीं कमाना चाहिए। तो ये जो आखिरी सूरत ममनू वाली बताया हूं, इस पर बहुत से लोग अमल करते हैं। मुसलमानों को इस चीज से बाज आना चाहिए। और जो पहले दो सूरतें बयान किया हूं जवाज की, उन दो सूरतों में से जो इख्तियार करे, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। एक सवाल है, एक सल्ले, जैसे सल्ले आला कहते हैं या सल्ले आला मोहम्मद, और रहमा, इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है? सलात, सल्ले जो बोलते हैं, दरूद पढ़ो या नमाज पढ़ो, तो सलात के कई मानी होते हैं। एक तो नमाज का भी मामला, सलात का लफ्ज नमाज के लिए भी मुस्तअमल है, और सलात जो है दुआ के लिए भी है, रहमत के लिए भी है। तो सलात के कई माने हैं। तो इसमें दो सूरतें मैं वाज़ेह करता हूं। एक दरूद ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है, तो ऐसी सूरत में वहां दरूद का मफ़हूम ये होगा कि अल्लाह ताला अपने मुक़र्रब फरिश्तों के दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना बयान करता है अपने फरिश्तों के दरमियान। और जब हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, सल्ले अला मोहम्मद या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो इस दरूद का मतलब ये होता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना फरिश्तों के दरमियान करें। तो जब हम दरूद पढ़ते हैं तो हमारी दुआ हो जाती है, और जब यही दरूद अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश करता है तो अपने फरिश्तों के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न तज़किरा करता है या हम्दो सना बयान करता है। और रहमत जो है एक वसी लफ्ज है, मेहरबानी के मामले में मेहरबानी, बख्शिश, अता, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इंसान को नवाजता है, तो इसमें खासतौर से दो चीजें शामिल है। एक तो अल्लाह ताला बंदे के गुनाह को माफ करता है, अल्लाह ताला बंदे की कोताहियों को दरगुजर करता है, ये भी रहमत है। और अल्लाह ताला कोई फजल से नवाजता है, ये भी रहमत है। यानी फजल हमें दे, रिज्क दे, नौकरी दे, कुछ भी दे, अल्लाह नेमत से नवाजे, तो ये भी रहमत है। और अल्लाह अगर हमारी कोताहियों को, तकसीर को माफ फरमाता है तो ये भी रहमत है। और दरूद का मामला आपको बता ही दिया। एक और सवाल है, एक सवाल आया है जो आज के वक्त के हिसाब से है
منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حقیقت ہے، آج کل مختلف جگہوں پر اس کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ عید میلاد النبی کا موقع ہے، اور اس موقع سے بہت ساری جگہوں پر بدعتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بال کی زیارت کرواتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی یہ بدعتی لوگ رہتے ہیں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، حتیٰ کہ یورپ کنٹریوں میں بھی، گلف کنٹریوں میں بھی یہ لوگ بال رکھے ہوئے ہیں اور اس کی نمائش کرواتے ہیں، اس کی زیارت کرواتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں میں سے، استعمال کی چیزوں میں سے آج کے زمانے میں کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ نہ آپ کا بال مبارک موجود ہے، نہ آپ کا عمامہ موجود ہے، نہ آپ کی لاٹھی موجود ہے، نہ آپ کی چپل موجود ہے، نہ آپ کا بستر موجود ہے، نہ آپ کا جبہ موجود ہے، نہ ہی آپ کے کٹورے، پلیٹ اور دیگر کوئی چیز موجود ہے۔ کچھ بھی موجود نہیں۔ جو کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کسی چیز کو لے کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے یا آپ کا عمامہ شریف ہے یا آپ کا بستر ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیں کتنی ڈٹائی کی بات ہے کہ یہ لوگ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور سڑکوں پر مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ بتاؤ ہم سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے، یہ مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ جو بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اس بال کو کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، اور فیض حاصل کرنے کے لیے جھوٹے بال کی نمائش کرائی جاتی ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں ایک حدیث سن لیں اور اس سے عبرت حاصل کریں اور ان بدعتیوں تک یہ حدیث پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بتائیں کتنی بڑی وعید آئی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹی چیز کا پرچار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے استعمال کی کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں ہے۔ دنیا میں جو باقی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور سنت رسول ہے۔ آپ نے بیان کر دیا وضاحت کے ساتھ، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور سنت رسول۔ یہی دو چیزیں چھوڑ کے گئے، یہ دو چیزیں ابھی بھی موجود ہیں، کل بھی موجود رہیں گی اور قیامت تک یہ دونوں چیزیں موجود رہیں گی۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ جب تک مسلمان ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اگلا سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا صحیح ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا صحیح ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کوئی ضروری نہیں۔ جب آپ نے نبی کہہ دیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کافی ہے، جب آپ نے رسول کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کافی ہے، کیونکہ رسول کا جب تذکرہ ہو اور آپ پر درود نہ بھیجیں تو ایسا آدمی بخیل شمار کیا جاتا ہے۔ رسول کا نام آئے، محمد آئے، نبی آئے یا جو ہے رسول آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کافی ہے۔ اور اگر اس میں آپ اکرم لگا لیتے ہیں یا کریم لگا لیتے ہیں تو دونوں میں کوئی بظاہر فرق نہیں ہے، معنوی اعتبار سے دونوں مترادف ہیں۔ دونوں کے اندر جو ہے عظمت، بڑکپن، بڑائی اور کثرت سخاوت موجود ہے، تو دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر نہیں بھی استعمال کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب جملوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا ایک سوال ہے، کیا کسی آدمی کو کھانا یا راشن کے لیے پیسہ دینا صدقہ جاریہ کہلائے گا؟ اور اگر کوئی طبی امداد کے لیے پیسہ دیتا ہے تو کیا یہ صدقہ جاریہ ہے؟ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ایسا صدقہ جس کا نفع جاری رہے، اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔
کوئی ایسا کام جو ہم ایک مرتبہ کریں اور وہ کام برابر جاری نہ رہے جس کا نفع، تو وہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ایک کوئی کام کرے اس کا نفع مستمر رہے، برابر جاری رہے۔ جیسے ہم مسجد بناتے ہیں، اس کا نفع مستمر ہے، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی غریب کو، مسکین کو، بھوکے کو، ضرورت مند کو کھانا کھلا دیتے ہیں ایک وقت کا، یا جو ہے آپ کچھ پیسہ دے دیتے ہیں تو اس کی ضرورت پوری کر دیے، یہ صدقہ جاریہ نہیں، یہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، جتنا ثواب کا کام کریں گے اتنی نیکی آپ کو مل جائے گی، لیکن صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ البتہ یہ جو طبی مسئلہ ہے، یعنی طبی امداد کے لیے آپ پیسہ دے رہے ہیں، جس میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ آدمی کو دے رہے ہیں یا غریب مسکین کے علاج کے لیے بلڈنگ بنانے کے لیے دے رہے ہیں، غریب یتیموں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، غریبوں کے لیے اگر آپ جو ہے پیسہ لگا رہے ہیں تاکہ بلڈنگ بنے اور اس میں علاج ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کا نفع مستمر رہے گا تو یہ صدقہ جاریہ میں شمار ہوگا۔ لیکن کسی شخص کو دے رہے ہیں، علاج کے واسطے دے رہے ہیں، تو اس میں بھی دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ایک آدمی جو بیمار تھا اور بیمار آپ کے پیسہ دینے اور آپ کے امداد کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ نیکی کے راستے پر کئی سال تک چلتا ہے، اور ظاہر سی بات یہ مہربانی آپ کی ہوئی، آپ نے علاج کروایا، آپ کے پیسے سے وہ درست ہوا ہے، نیکی کا کام کرے گا تو اس نیکی میں آپ کو بھی حصے داری ملے گی، آپ کو بھی برابر ثواب ملے گا۔ ایک طرح سے یہ صدقہ جاریہ کہا جا سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی عالم دین تھا، علاج کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور بستر مرگ پر ہے، وہ درس دے رہا تھا یا تبلیغ کر رہا تھا یا علم بانٹ رہا تھا، بیمار ہونے کی وجہ سے بیڈ پہ ہے، اگر آپ علاج کرا دیتے ہیں اور وہ عالم، دائی، مبلغ تندرست ہو جاتا ہے، پھر سے دعوت کا کام کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ اس معنی میں بھی صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن صدقہ جاریہ وہ جس کا نفع مستمر نہ ہو تو ایسا کوئی کام صدقہ جاریہ میں شمار نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال ہے، ایک آن لائن جاب ہے، اس میں کسی ریسٹورینٹ کو 5 اسٹار ریٹنگ دینا ہوتا ہے، یعنی ایک جاب ہے آن لائن جس میں ہوٹلوں کو 5 اسٹار ریٹنگ دینا ہوتا ہے، کیا ایسا کرنے پر کچھ پیسہ ملتا ہے؟ کیا یہ نوکری کرنا جائز ہے؟ تو میں کہوں گا کہ ایسا نوکری کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز ہے؟ کیونکہ آپ ہوٹلوں کا معاملہ جانتے ہیں کہ عام طور سے جو بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز ہوتے ہیں، ان میں اکثر ہوٹل میں بے حیائی کا کام، حتیٰ کہ زناکاری کا کام ہوتا ہے۔ لڑکیاں ہوٹل والے خود مہیا کراتے ہیں، یا بہت سارے لوگ خود جو ہے لڑکیاں لا کر ہوٹل میں زنا کرتے ہیں، کیونکہ ہوٹلوں کو سب سے زیادہ سیف اور محفوظ جگہ مانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر موسیقی ہوتی ہے، یہاں پر رقص ہوتا ہے، یہاں پر اختلاط ہوتا ہے، منکرات کے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ اور پھر جو ہے ہوٹل کا بھی معاملہ دیکھیں تو اس ہوٹل میں آپ کو کیسے پتا جو ہے اس میں جو چیزیں کھلائی جا رہی وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے، اس کے اندر حرام چیزوں کو بھی کھلایا جاتا ہوگا، ہو سکتا ہے شراب بیچا جاتا ہو سکتا ہے اس کے اندر جو ہے خنزیر کا گوشت بھی کھلایا جاتا ہو۔ تو ایک مومن آدمی بغیر دیکھے کسی ہوٹل کی تصدیق کیسے کرے گا؟ مومن ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ بغیر تصدیق کے، بغیر دیکھے اور بغیر تحقیق کے ریٹنگ دینا، وہ بھی 5 اسٹار ریٹنگ دینا، یہ کسی بھی مسلمان کا کام نہیں ہے، اور مسلمان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ایسی نوکری نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسی ریٹنگ دیتے ہیں اور کمائی کرتے ہیں تو یہ کمائی بھی حرام ہے، اور اگر آپ کی ریٹنگ کی وجہ سے کوئی آدمی زناکاری کی طرف لگ گیا، فحشکاری کی طرف لگ گیا، رقص و سرود کی طرف لگ گیا، اس ہوٹل میں جا کر کوئی غلط چیز کیا یا غلط چیز کھایا، یہ سب کا گناہ بھی اس کے سر جائے گا، آمدنی بھی حرام اور پھر گناہ کا کام بھی اپنے سر پہ لیا۔ اس لیے ایسی نوکری نہ کریں اور ایسی کمائی نہ کھائیں۔ ایک سوال ہے، ایک خاتون سوال کرتی ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ حالت سفر میں نماز قصر کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے یہاں مہمان بن کر کے جائیں یا کسی مہمان کے یہاں جائیں یا بیٹی اپنے میکے جائے یا داماد اپنے سسرال جائے، ان سب صورتوں میں نماز کا کیا معاملہ ہے؟ تو ان سب صورتوں کو الگ الگ میں بتا نہیں رہا ہوں، میں ایک قاعدہ کلیہ بتاتا ہوں۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ آپ
ایک جگہ رہتے ہوں گے، آپ کا ایک گھر کہیں ہوگا، رہائش پذیر ہوں گے، اپنے گھر سے کسی دوسری جگہ جاتے ہیں، تو اگر 80 کلومیٹر سے کم کی دوری ہے تو آپ مسافر نہیں ہیں، نماز مکمل پڑھیں گے۔ اگر آپ 80 کلومیٹر سے زیادہ دور جاتے ہیں، 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور جاتے ہیں، تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے، یا تو آپ 4 دن یا اس سے کم ٹھہریں گے، تو ایسی صورت میں نماز کو قصر سے پڑھیں گے، آپ مسافر ہیں۔ اور اگر کہیں پر 80 کلومیٹر سے دور سفر کرتے ہیں یا 80 کلومیٹر سفر کرتے ہیں اور 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ پہلے ہی سے ہے، آپ کے دل میں ہے، تو آپ وہاں پر مکمل نماز پڑھیں گے۔ ایسی صورت میں آپ مسافر نہیں ہیں، مقیم کے حکم میں۔ یہ خلاصہ ہے، چاہے آپ میکے جائیں، سسرال جائیں، مہمان بن کے جائیں، حج عمرہ پہ جائیں، تجارت کرنے جائیں، دنیاوی غرض سے جائیں، علاج سے جائیں، بس یہ رکھیں 80 کلومیٹر کا سفر یا اس سے زیادہ کا سفر، 4 دن یا 4 دن سے زیادہ، یہ 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں، معاملہ جو ہے صاف ہے۔ ایک اور سوال ہے، جب ہم کسی مسلمان بھائی بہن کو منکر سے روکتے اور ڈراتے ہیں، تب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں جتنا تم لوگ بناتے ہو، یا ہم تمہاری طرح دکھاوا نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو کیا جواب دیں؟ دیکھیں، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، ہم دین پہنچائیں، ہمارا کام ہے دین پہنچانا، حق کی تبلیغ کرنا، اور کسی کو برائی کرتے دیکھیں تو برائی سے روکنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، تم میں سے جب کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے مٹائے اگر اس کی طاقت ہو تو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا حصہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے، اس پر عمل کرنے میں کوئی آدمی ہمیں تانا دیتا ہے کہ تم نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، یا تمہاری طرح ہم نہیں ہیں، ہم دکھاوا نہیں کرتے ہیں، یہ فضول بات ہے۔ یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو آپ کی نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی بات کو آپ کے چہرے پر مارنا چاہتے ہیں، آپ کو مایوس کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، آپ حق کی تبلیغ کرتے رہیں، آپ برائی پر نکیر کرتے رہیں، آپ ایسا کرتے رہیں گے تو آپ اللہ کے یہاں بری ذمہ رہیں گے۔ جو آپ کی مخالفت کرے گا، آپ کی بات نہیں مانے گا، اس کا مواخذہ عند اللہ ہوگا۔ اس لیے ایسی باتوں سے گھبرائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب جاہلوں کے پاس سے گزر ہو، کوئی غلط بات بولے، جاہلانہ بات بولے، تو خاموشی سے آپ گزر جائیں، اس کا کوئی جواب نہ دیں۔ جہاں تبلیغ کی ضرورت ہو آپ تبلیغ کر دیں، اگر طنز و طعنہ آپ کے اوپر کرے یا کسے تو آپ جو ہے وہاں پر خاموشی اختیار کریں۔ نبیوں کو دعوت و تبلیغ کے راستے میں گالیاں دی گئیں، ستایا گیا، مارا گیا، کتنوں کو شہید کیا گیا۔ ہم تو اتنی تکلیفیں جھیلتے بھی نہیں، معمولی طعنہ ہمیں دیا جاتا ہے، اس لیے اس سے نہیں گھبرائیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو چھوڑ رکھا ہوتا ہے، تو جو آدمی دین کو چھوڑ دے، دین پر عمل نہ کرے، دین تو اس کے لیے مشکل ہوگا ہی۔ حالانکہ دین آسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین یسر، دین آسانی کا نام ہے، لیکن جو دین پر عمل نہیں کرے گا اس کے لیے دین بھاری اور مشکل لگے گا۔ جب آپ دین کی بات بتائیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ آپ دین کو مشکل بنا رہے ہیں، جبکہ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو صحیح بات بتائیں گے تو وہ اس کو بھاری لگے گا، وہ دین کو اس نے خود مشکل بنا لیا دین کو چھوڑ کر کے۔ تو اس لیے ایسی باتوں پر گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے حصے کا کام کریں، اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا، اور آپ عند اللہ بری الذمہ بھی رہیں گے۔ گناہ اس کو ملے گا جو اپنی زبان سے غلط جملہ نکالتا ہے۔ ایک سوال اور ہے، کیا خواب کی تعبیر جاننا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، خواب کی تعبیر جاننا جائز ہے، خواب کی تعبیر جان سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خواب پوچھا کرتے تھے تاکہ آپ انہیں تعبیر بتا سکیں۔ دیکھیں، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے، آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جب کوئی خواب بتاتے تو آپ ان کو تعبیر بتاتے تھے اور سارے لوگ سنتے تھے۔ تو خواب کی تعبیر بتانا جائز ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ نبوت کا تو سلسلہ بند ہو گیا، نبوت کی تو کوئی چیز آج دنیا میں نہیں ہے سوائے نیک خواب کے۔ تو یہ نیک خواب جو ہے نبوت کی نشانی میں سے، تعبیر بتانا جائز ہے اور تعبیر معلوم کرنا جائز ہے۔ لیکن یہاں پر ایک تنبیہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، وہ تنبیہ یہ ہے
کہ آج کل کم علم لوگ یا آج کل بہت سارے لوگ کتابیں دیکھ کر، جو تعبیر والی کتابیں ہیں وہ دیکھ دیکھ کر تعبیر بتاتے ہیں، ایسے لوگوں سے تعبیر معلوم نہ کریں۔ تعبیر بتانا یا تعبیر بتانے کا کام یہ ایسے لوگوں کا نہیں ہے جو کم علم ہو یا کتابیں دیکھ کر تعبیر بتائے۔ یہ ایک آپ سمجھ لیں وہبی علم ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دیتا ہے۔ جن کے پاس قرآن اور حدیث کا کافی نالج ہوتا ہے، اللہ اسے یہ ملکہ عطا کرتا ہے، شرعی علوم کی بنیاد پر وہ اپنی مہارت اور علم کی بنیاد پر لوگوں کو تعبیر بتاتے ہیں۔ اس لیے ایسے خاص طور سے کم علموں کے پاس جا کر تعبیر نہ پوچھیں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے پاس جو کتابیں دیکھ کر بتاتے ہیں۔ وہ علماء جو علم میں تقوی میں معروف ہوں، ایسے علماء سے، اور خواب کی تعبیر بتانے میں مہارت رکھتے ہوں، ایسے علماء سے تعبیر جان سکتے ہیں۔ اور خوابوں میں کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جن کو کسی سے نہیں بیان کرنا چاہیے، نہ ہی عالم سے، نہ تعبیر بتانے والے سے، نہ کسی سے، اس کو اپنے پاس رکھ دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جو ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، برے خواب ہوتے ہیں، تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، ایسے خواب کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے، جو عورت کسی کے نکاح میں ہو، اگر وہ زنا کرے تو اس پر کون سی حد قائم کی جائے گی؟ ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے، کسی کے نکاح میں ہے، اگر وہ زنا کر لے آج کے زمانے میں، آج کے دور میں، تو ایسی عورت پر کون سی حد قائم کی جائے گی، اس کو کون سی سزا دی جائے گی؟ اسلام نے سزا متعین کر دی ہے۔ جو شادی شدہ مرد ہو یا شادی شدہ عورت ہو، اگر زنا کر لے تو زنا کرنے کی وجہ سے اسے رجم کیا جائے گا۔ رجم کسے کہتے ہیں کہ مجرم کے کمر کے برابر گڈھا کھود کر اس میں مجرم کو رکھ دیا جائے اس گڈھے میں، اور پھر پتھر سے مار مار کر ہلاک کیا جائے، اسے رجم کہا جاتا ہے۔ یہ سزا اس کے لیے ہے جو شادی شدہ ہو اور زنا کر لے۔ اچھا، یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ زنا پہلے ثابت کرنا پڑے گا تب سزا ملے گی، ویسے ہی نہیں کسی کے کہنے پر، الزام لگانے پر یا سنی سنائی بات پر کسی کے اوپر زنا کی حد قائم نہیں کی جائے گی۔ زنا کو ثابت کرنا پڑے گا۔ زنا ثابت کیسے ہوگا؟ یا مجرمہ خود اقرار کر لے، مجرم یا مجرمہ خود اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے، زنا ثابت ہو جائے گا، اب اس پر حد قائم کی جائے گی۔ یا جو ہے اس کے خلاف 4 عینی گواہ، اپنی آنکھ سے بذات خود دیکھا ہو 4 عینی گواہ، تب جا کر زنا ثابت ہوگا۔ اگر شہادت نہ ہو، شرعی شہادت نہ ہو، تو پھر اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی۔ آج کل ڈی این اے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی نے زنا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو شرعی اعتبار سے ڈی این اے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بھلے زمانہ ترقی کر گیا ہے اور مشینی چیزیں غالب آ گئی ہیں، لیکن اس کے اندر پھر بھی کمی ہے، کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اس میں بہت ساری کمزوریاں جس کے بتانے کا یہ وقت نہیں ہے، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ اسلام نے شرط لگایا ہے 4 عینی گواہ کی، جو اسلام کی شرط ہے اس شرط پر اترے تبھی گواہی مانی جائے گی، آلہ کے ذریعے چیک اپ کرنے سے گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اچھا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر زنا ثابت ہو جائے، کسی کے خلاف زنا ثابت ہو جائے، تو گاؤں کا کوئی آدمی یا جو ہے محلے سماج والے مل کر خود سے سزا نہیں دے سکتے۔ سزا دینا، حد نافذ کرنا کس کا کام ہے؟ حاکم اور قاضی کا کام ہے۔ ہمارے اپنے ملکوں میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں جو اسلامی حکومت نہیں، اسلامی خلافت نہیں ہے، تو ہم خود سے جو ہے کسی کو سزا نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں ہوں گے آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا، لڑکی اور لڑکا دونوں کو زنا کے واقعے کی وجہ سے گاؤں والے نے مل کر گولی مار دیا، دنیا سے ختم کر دیا۔ اپنے ذریعے اپنے طرح سے اس طرح سے سزا دینا کسی کے ذمہ نہیں، ایسی اس طرح سے سزا ہم نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ اسلامی حکومت ہمارے ملکوں میں نہیں ہے، تو ہمیں اگر پتہ چلے کوئی ایسا آدمی گناہ کر بیٹھا ہے، ہم چپکے میں، تنہائی میں، مجلس میں نہیں، فتنہ فساد کی نیت سے نہیں، خیر خواہی کی نیت سے ہم اسے اللہ کا واسطہ دلا کر ڈرائیں اور اللہ کے تقوی کی تذکیر کریں، نصیحت کریں،
اور کم از کم اس سے توبہ کرا دے تاکہ آئندہ والی زندگی اس کی صاف ستھری ہو جائے. ہو سکتا ہے سچی توبہ اگر کر لے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہو سکتا ہے معاف کر دے. تو کم از کم اتنا ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور جس سے زنا ہو گیا ہے اسے بھی اللہ کا خوف کھانا چاہیے، اللہ رب العالمین سے تو سچی توبہ کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ممکن ہے معاف کر دے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی نہ کرے اگر سچی توبہ نہ ہو. تو سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. اسی طرح ایک سوال ہے، ایک بہن سوال کرتی ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 101 اور 102 میں نماز خوف کا ذکر ہے اور طریقہ بیان ہوا ہے. تو اس میں 2 دستوں کی ایک رکعت کا ذکر ہے. کیا دونوں دستے دوسری رکعت نماز نہیں ادا کریں گے؟ یعنی اس آیت میں نماز خوف کا ذکر ہے. نماز خوف جب میدان جنگ میں پڑھی جاتی ہے دشمن کے خوف کی وجہ سے، تو وہاں پر ایک رکعت کا ذکر ہے، ایک رکعت پڑھنے کا ذکر ہے. تو یہ سوال کیا جا رہا ہے کیا ایک ہی رکعت پڑھیں گے یا 2 رکعت پڑھنا پڑے گا؟ یہاں تو صرف ایک رکعت کا بیان ہے. دیکھیں، نماز خوف کے سلسلے میں مختلف احادیث آئی ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جس میں نماز خوف کا اور میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا تذکرہ آیا. اس کی مختلف کیفیات ہیں. علماء نے 6-7 کیفیات ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے. اور جس صورت میں، جس حالت میں جو کیفیت مناسب ہوگی اس کیفیت میں نماز ادا کرنا پڑے گا. لیکن نماز پڑھنا کتنا ہے، کتنی رکعت پڑھنا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے شہر میں جہاد کر رہا ہے تو مکمل نماز پڑھے گا کیونکہ یہ مسافر ہے ہی نہیں. لیکن اپنے شہر سے باہر جا رہا ہے، سفر میں جنگ کر رہا ہے، تو سفر کی وجہ سے وہ قصر سے نماز پڑھے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا. یہاں جو 1 رکعت کا ذکر ہے 2 رکعت پڑھنا ہے. اب 2 رکعت پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 2 دستے میں کیا جائے گا. ایک دستے کو 1 رکعت امام پڑھائے گا اور دشمنوں سے وہ لڑنے کے لیے آگے چلا جائے گا. پھر پہلا والا دستہ جو دشمن کے پاس تھا وہ امام کے پاس آ کر کے امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گا اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد امام بیٹھا رہے گا یہاں تک کہ یہ جو بعد میں آنے والا دستہ ہے اپنی دوسری رکعت پڑھ لے گا، تب امام سلام پھیرے گا. اور وہ جو پہلا دستہ 1 رکعت پڑھ کے چلا گیا تھا اپنے طور پر ایک دوسری رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر دے گا. ایک طریقہ تو یہ ہے. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 دستے تو بنائے جائیں گے لیکن دونوں دستوں کو امام ایک ساتھ نماز پڑھائے گا، 2 رکعت ایک ساتھ پڑھائے گا. دونوں ایک ساتھ قیام کریں گے، رکوع کریں گے. سجدہ میں جو دستہ دشمن کی طرف ہوگا سجدہ کرتے وقت اس وقت سجدہ نہیں کرے گا جب اس کے پیچھے والا دستہ جو ہے سجدہ کر لے، پھر اس کے بعد وہ سجدہ کرے گا تاکہ دشمن کو محسوس ہو کہ لڑائی کرنے کے لیے ایک دستہ موجود ہے. اس طرح سے جو ہے ایک ساتھ بھی نماز پڑھانے کی کیفیت ہے. اور کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حالت جنگ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے. ایسی صورت میں قرآن ہی کہتا ہے کہ تم سوار ہو، پیدل ہو، اپنی نماز پڑھ لو. اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے. تو حالات اور کیفیات کو دیکھتے ہوئے صلاۃ الخوف ادا کی جائے گی. مختلف اس کے طریقے ہیں، جس وقت جو طریقہ مناسب ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا اور وہ درست مانا جائے گا. کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے پاس سوالات ہیں، سارے سوالات جو آج کے سوالات تھے ختم ہو گئے. اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال رہا ہوگا ہم چیک کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا، یا آپ چاہیں گے تو بعد میں بھی آپ اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو جواب دینے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.